کہ جس طرح بھی آپ نے بھی بتایا، محمد زاہد صاحب نے اس بات پہ روشنی ڈالی ہے کہ کس طرح اس عقیدے نے جو ہے وہ جڑ پکڑی اور کس طرح سے مضبوط اور پختہ ہوتا چلا گیا. اس میں جس طرح ابھی بات بھی ہوئی ہے کہ بعض اصطلاحات کی غلط رنگ میں تشریح جو کہ بتدریج غلط سے غلط تر ہوتی چلی گئی، وہ بھی ایک بہت بڑی اس چیز کی بنیاد بنی کہ جو ہے وہ اس بنیادی عقیدے میں اس قدر تبدیلی واقع ہوگی. تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رفع کا ذکر فرمایا ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع کر لیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اس کا جو تشریح کی جاتی ہے مفسر جو غیر جماعت مفسرین نے کی، بعض نے، سب نے نہیں، اس کے نتیجے میں بھی جو ہے وہ لوگوں کو ایک غلط فہمی ہوئی اور اس کے نتیجے میں بھی وہ اس طرف چلے گئے کہ گویا جو رفع ہوا وہ جسمانی ہوا. تو اس پہ اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بات یہ ہے کہ جب آپ کسی قرآن کریم کی کسی آیت کو ظاہری معنوں پر جب معمول کریں گے جبکہ اس کی وہاں پر تفسیر ہونی ضروری ہے، تو پھر اس صورت میں مغالطہ لگنا جو ہے وہ ضروری ہے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے کہ اگر یہودی یہ غلطی نہ کرتے کہ پیشگوئی کو ظاہری معنوں پر معمول کرتے. اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کثرت سے ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ مثلا آپ نے فرمایا اپنی ایک دو اپنی ازواج مطہرات سے کہ میری وفات کے بعد تم میں سے سب سے پہلے مجھے وہ ملے گی جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے. اب اس پر وہ ازواج مطہرات نے اپنے بازو ناپنے شروع کر دیے. تو مثلا جس کے لمبے تھے اس کا مطلب سمجھا گیا کہ یہ پہلے فوت ہوگی، مگر عملاً ایسا نہیں ہوا بلکہ فوت کوئی اور ہو گئی. اب وہ بڑے مقفصے میں پھنس گئی کہ یہ ہوا کیا، فوت تو ہمارے خیال میں اس میں ہونا تھا، فوت وہ ہو گئی. تو جب انہوں نے اس پر غور کیا تو ان کو اس کا جواب مل گیا کہ دراصل اس سے مراد یہ تھی کہ وہ سب سے زیادہ سخاوت میں آگے بڑھی ہوئی ہوگی، اور یعنی کہ غریبوں پر مال خرچ کرنے کے لحاظ سے اور کھلے ہاتھ یعنی کہ محاورہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو بعض محاورے ایسے ہوتے ہیں زبان کے کہ اگر آپ ظاہر پر معمول کریں گے تو پھر یقیناً آپ کو غلطی لگے گی. یہودیوں نے بھی یہی غلطی کی کہ جس کی پیشگوئی کی گئی تھی انہوں نے اس کو ظاہر پر معمول کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی غلطی کو دور کرنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں ان سے دور ہوئی، یعنی یہودیوں نے غلطی کو دور نہیں کیا. تو پیشگوئی جو ہے قرآن کریم کا جو خدا تعالیٰ کا جو کلام ہے، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی کلام ہے اس میں استعارے بھی ہیں، پیشگوئیاں بھی ہیں، اس کی تعبیریں بھی ہوتی ہیں. اور خاص طور پر پیشگوئی کے معاملے میں تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عموماً بلکہ ہمیشہ ہی پیشگوئی جو ہے وہ کوڈڈ ورڈ میں ہوتی ہے، یعنی وہ اس میں استعارہ ہوتا ہے اور ہر آدمی کو سمجھنا یعنی کہ ہر آدمی کو اس کا سمجھنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. جو عارف بلا ہوتے ہیں وہ اس کی تشریح جانتے ہیں، وہ اس کی تشریح کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ سمجھا بھی دیتا ہے. اسی طرح یہ جو یعنی قرآن کریم میں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے جس کے مطلب جس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، تو وہ اس کو اسی لیے ظاہر پر معمول کرتے ہیں کہ عادت بن گئی ہوئی ہے کہ ہر چیز کو ظاہر پر لینا ہے. اب قرآن کریم میں رفع کا جو لفظ استعمال ہوا ہے دونوں معنوں میں استعمال ہوا، ظاہری لحاظ سے بھی یعنی جسمانی لحاظ سے کسی چیز کو اوپر اٹھانا، اور جیسے کہ مثلا احادیث میں بھی ہم نے بات کا پڑھا کہ مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا. تو اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اب پہلے نیچے تھے تو آپ نے اٹھا کر دعا شروع کی. تو اٹھانا جو ہے وہ اس سے مادی لحاظ سے یا جسمانی لحاظ سے بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر اس کا استعمال جو ہے قرآن کریم میں وہ شرف اور یعنی کہ مقام اور درجات کی بلندی کے معنی میں استعمال ہوا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ورفع بعضهم فوق بعض درجات، کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو ایک دوسرے پر یعنی کہ درجات کے لحاظ سے فضیلت بخشی ہے. پھر فرماتا ہے کہ نرفع درجات من نشاء، جس کے ہم چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے اندر جو رافع کا لفظ آیا ہے یا رب رفع اللہ علیہ کا جو لفظ آیا ہے اس سے بھی یہی غلطی یہ کھا رہے ہیں کہ اس سے مراد ان کا جسمانی طور پر آسمان پر اٹھایا جانا ہے. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ جب ہم رفع یدین کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ایک بڑی واضح بات ہے کہ ہاتھوں کا ذکر ہوا ہے، ہاتھوں کو اٹھایا جانا مراد ہے اور ہاتھ اٹھانا یا مراد دعا کرنا مراد ہے. لیکن جب منظر مقصود خدا کی اپنی ذات ہے کہ رافع کا الیہ یا بر رفع اللہ الیہ، تو پھر اگر خدا تعالیٰ جسمانی ہوتا تو پھر کہا جا سکتا تھا کہ فلاں مقام پر ان کو اٹھا کے پہنچا دیا گیا ہے. جب خدا کی ذات محدود نہیں ہے، غیر محدود ہے، بلکہ وہ تو کائنات کا خالق ہے، وہ ڈائمنشنوں سے پاک ہے، وہ
تو اس کے مطلب یہ کہنا کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق رفع کا لفظ استعمال ہوا ہے لہذا ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، تو کیا خدا زمین پر نہیں ہے یا دوسرے سیاروں پر نہیں ہے یا کائنات سے باہر نہیں ہے؟ کیونکہ یہ کائنات جس میں ستارے بھرے ہوئے ہیں اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو پہلا آسمان ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، کہ جو پہلا آسمان ہے کہ اس کو ہم نے یہ کواکب یعنی جو پلینٹس ہیں ان سے ہم نے مزین کیا ہے، اور فرماتا ہے ہم نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں۔ پہلے آسمان کا یہ حال ہے کہ سائنٹسٹ ابھی تک اس کی بھی وہ کنا معلوم نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ملینز آف لائٹ ایئرز جو ہیں وہ اتنی یہ کائنات پھیلی ہوئی ہے، تو باقی 7 آسمانوں کا حال کیا ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ تو ان کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی باہر ہونا چاہیے، تو پھر آسمان تو نہ ہوا اس مظہر مقصود صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو رفع کے میں نے یہ کہنے کہ ان کو یعنی کہ آسمان پر اٹھا کے بالکل غلط ہے۔ اصل اس کا تناظر یہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کو نعوذ باللہ ذلیل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ اس کو کسی طرح یعنی بدنام کیا جائے اور یہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ خدا کا رسول نہیں تھا۔ وہ تمسخراً کہتے تھے کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ رسول اللہ ہے، کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا۔ اب آپ کو رسول اللہ تو نہیں مانتے تھے یہودی، لیکن رسول اللہ کا لفظ تمسخر کے طور پر استعمال کیا کہ وہ جو رسول اللہ بنا پھرتا تھا ہم نے اس کو قتل کر کے رکھ دیا۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کو صلیب پر لٹکا کے ان کو قتل کر دیا جائے اور تورات کی روح سے ثابت کر دیا جائے کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ لعنتی تھے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ پہلے فرمایا کہ مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ انہوں نے ایک منصوبہ تیار کیا اور اس کے مقابل پر ان کے منصوبے کو توڑنے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے بھی ایک منصوبہ تیار کیا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین منصوبہ بنانے والا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہود کے جو منصوبے ہیں وہ سب یعنی باطل کر دیے جائیں گے۔ اور ان کا منصوبہ یہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر مار کر ثابت کر دیا جائے کہ آپ لعنتی تھے نعوذ باللہ من ذالک، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا کہ نہیں، ایسا نہیں میں ہونے دوں گا، انی متوفی کا، میں تجھے عزت کے ساتھ وفات دوں گا، ورافعک الیہ، اور میں تیرا رفع کروں گا، یعنی میں تیری عزت اور تیرا شرف جو ہے وہ قائم کروں گا۔ ان کا منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دوں گا کہ یہ تجھے ذلیل کرنے میں جو تلے ہوئے ہیں یا تجھے بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ان کی بات پوری نہیں ہوگی، بلکہ میرا منصوبہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا کہ میں تیری عزت کو دنیا میں قائم کروں گا، اور یہ تیرے بدنام کرنے کے خواہاں ہیں یا فکر میں ہیں ان کو ہمیشہ میں ذلیل کر کے رکھوں گا۔ تو رفع کا جو لفظ ہے وہ دراصل آپ کے شرف اور عزت اور آپ کی بلندی درجات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے درجات کو بلند کیا جائے گا، آپ کی عزت کو دنیا میں قائم کیا جائے گا۔ اور آپ باقی ان کی دیکھ لیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، ایک محدود تعداد ہیں جو نہیں مانتی۔ تو رفع جو ہے وہ دراصل آپ کی عزت اور شرف کی بلندی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، نہ کہ جسمانی طور پر پکڑ کے آسمان پہ لے جانا، کسی ستارے پہ بٹھا دینا۔